الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون فلا پائی ان مومنوں نے الذین هم فی صلاۃ خاشعون جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں خشوع خضوع سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ وہ مومن کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ کامیابی اصل کیا ہے. کامیابی تو اصل میرے بھائی آخرت کی ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مومن کامیاب ہوئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون وہ جو فضول کاموں سے بچنے والے ہیں، لغو بیہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو دینے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی اگر کوئی مجھے ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دو جبروں کے درمیان زبان کی ضمانت دے جس میں نہ غیبت نہ چغلی نہ گالی نہ گلوچ. دوسرا دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے کے غلط راستے پہ نہیں جانا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں قرآن فرماتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہوئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ علی ازواجہم ہاں اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ حق ہے، یا لونڈیوں کے پاس جانا. اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی حق ادا کرنے کے لیے. فمن ابتغى وراء ذلك ہاں جو اس کے علاوہ کچھ چاہے گا فاولئک هم العادون یہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لامانات ہاں وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. وعہدہم راعون اور اپنے عہد جو کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں. یعنی امانت رکھی جائے تو اس کی کیا کرتے ہیں، امانت کو اسی طرح لوٹاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. جب وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات جھگڑا ہو تو پھر وہ گالی گلوچ پہ اترا ہے. منافق کی نشانی. تو مومن ایسا نہیں کرتا. مومن کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو اسی طرح کیا کرتا ہے، واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے. رات میں حافظون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کو قضا نہیں کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون تو انہیں کیا صلہ ہے، یہ وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو. تو جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے ہمیشہ کے لیے. تو دنیا میں ہم مکان بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور پلاٹ لینے کے لیے زمینوں پر کتنے لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں. وہاں تو جنت الفردوس ملنے والی ان لوگوں کو. تو ہم کوشش کریں اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کرے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنایا. پھر آگے اللہ نے پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، چکنی مٹی سے. پھر اس کا نطفہ رکھا اس کے ماں کے پیٹ میں ہے، نطفے سے پھر جو ہے وہ جمع ہوا خون مدغہ، اس مدغے سے پھر ہلکا جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا مدغہ کہتے ہیں لوتھڑا کو، لوتھڑا بنایا. اس کو ہم نے جو ہے وہ گوشت ہڈی بنایا، ہڈی کو پھر ہم نے گوشت چڑھایا. پھر ہم نے اس کی اور تخلیق کی، پھر وہ جوان ہوا. پھر آگے جیسے ہم سورہ حج میں پڑھ کے آئے ہیں پھر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین تو کتنا اللہ بہترین مخلوق پیدا کرنے والا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کروڑوں انسانوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. فنگر پرنٹ آپ لگ سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، چہرے مختلف ہیں، حالانکہ چہرے وہی، ناک وہی، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ہونٹ اور کیا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں اللہ کی قدرت کے نہیں ملتے ایک دوسرے سے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر اس کے بعد تم نے مر بھی جانا ہے، پھر قیامت کے دن تم نے اٹھنا بھی ہے. ہم نے آپ کے لیے 7 راستے بنائے ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں. آسمان سے ایک مقدار میں پانی اتارا ہے ہم نے. اب دیکھیں نا، مقدار میں پانی ہوتا ہے بس جل تھل ہو جاتی. اتنا پانی نہیں ہوتا کہ آپ کے 6 فٹ آپ کے جو ہے نا گھروں میں پانی چل جائے. نہیں، بارش بھی ہوتی ہے، بس جل تھل ہوئی چل، بس آدھا پونا گھنٹہ. یہ بھی اللہ کی ہر چیز
اگر ہم اس پانی کو لے جائیں تب بھی لے آ سکتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، کھاتے ہو. پھر اس میں سے اس درخت جو ہے طور سینا جس میں تیل نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اور اسی طرح تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے کس طرح پلاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. پھر آج کشتیوں پہ چلتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اگلے رکوع میں اور اگلے دوسرے رکوع میں پھر حضرت نوح علیہ السلام، ہم نے نوح بھیجا، ہم نے ان کی قوم کی طرف نوح، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پیروی کریں. ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بن جائیں، ہم آپ کی پیروی کریں. اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بھی نازل کر سکتا تھا. یہ باتیں ہم نے تو بڑوں سے تو نہیں سنی. یہ آدمی ہے جو جس کو جنتوں ہے، مطلب یہ پاگل، نعوذ باللہ، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرو پھر ایک وقت تک. قال رب انصرنی، تو نوح علیہ السلام کا یا اللہ میری مدد فرما. کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی ہے، کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا کرو. نوح کی طرح ہم نے وہی کی کہ آپ نے کشتی بنانی ہے ہمارے نگرانی میں، ٹھیک ہے. جب ہم آپ کو وہی کریں گے تو آپ نے پھر ان کو بٹھا دینا ہے. وہاں سے تنور ابل پڑا. پھر انہوں نے پھر اپنے جانور تھے ان کو جوڑا لیا، اپنے گھر والوں کو لیا، ٹھیک ہے، سب بیٹھے. اور ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم ان کے بارے میں بات نہ کیجیے گا. یہ اشارہ ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہم نے پیچھے سورہ ہود میں پڑھا کہ ان کا بیٹا تھا وہ غرق ہو رہا تھا، تو انہوں نے دعا کی اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا. اگلا رکوع، وقال الملأ من قوم الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة، کہا ملأ قوم نے، بڑے لوگوں نے جو ان کی قوم میں سے جو کافر ہیں، کہتے ہاں وکذب، جھٹلایا انہیں آخرت کو. ہم نے دنیا میں تو انہیں آسودگی دی. وہ کہتے یہ انسان ہے ہماری طرح، یہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہی، ٹھیک ہے. تو ایعدکم انکم، کیا تم وعدہ دیتے ہو کہ ہم اذا متم وکنتم ترابا، جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسد، کہ ہم اٹھالے جائیں گے. حیات لما توعدون، ہائے ہائے کس طرح کی باتیں کرتی ہو، کس طرح کے وعدے کرتے ہو. ان ہی الا حیات نہ دنیا نموت نہ حیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مریں گے. وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. یہ آدمی ہے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. دیکھیں ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کیا باری تعالیٰ میری مدد فرما، مجھے جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، ٹھیک ہے. ایک اور نبی کے بارے میں یہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ کیا کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب عطا فرما دیتا تھا. اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے موسیٰ کو اپنے ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا، نشانیاں دے کے فرعون کی طرف. اس نے تکبر کیا اور بڑا بنا اپنی قوم کا. اس نے کہا انؤمن لبشر مثلنا، ہم دو بندوں پر ایمان لے آئے جو ہماری طرح ہیں. وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے. تو ان کی ہم بات مان لیں. مطلب دیکھیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مثل، ہماری مثل، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مثل. وہ تو اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، فکذبہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، ہلاک ہونے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے موسیٰ کی کتاب تاکہ ہدایت بنے. پھر آگے وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، مریم اور اس کے بیٹے کو ہم نے ایک نشانی بنائی، ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول کھاؤ پاک چیزوں سے اور نیک عمل کرنے. انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو. یہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک ہی امت ہے. وانا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تو انہوں نے ان معاملات کو خراب کیا، توڑ دیا. ہر ایک کے پاس جو ہے وہ خوش ہے اس پر. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیے، فی غمرۃ، اسی گمراہی میں. ایک یحسبون انما نمدهم بمال بنین، وہ یہ گمان کرتے کہ ہم نے ان کے مالوں میں بچوں میں اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. کہ انہیں شعور نہیں ہے
ان الذین هم من خشیت ربی مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور واللہم بآیات ربی، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ جو دیتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان کے دل جو ہے نا وہ نرم ہے اپنے رب کی طرف، اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو ہم نہیں تکلیف دیتے سوائے اس کے، ہمارے پاس کتاب ہے جو ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے، تو ایسوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں نیکوں کا ذکر فرمایا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ نے خاص طور پر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ وہ الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ ذات ہے جس نے تمہاری سماع، تمہاری بصار، تمہارا دل بنایا، تم شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہی جس نے تمہیں زمین میں رکھا اور اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے، وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے، مارتی ہے، دن رات میں اختلاف، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے نا جو دن کو لاتا ہے پھر رات کو لاتا ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ وہی انکار کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل هذا، یہ تو وعدہ دیا جاتا ہے ہم سے، ہمارے باپ باپ سے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قل فرما دے من، کس کے لیے زمین ہے جو کچھ اس میں ہے، ان کو تم تعلم، اگر تم جانتے ہو، ان قریب کہیں گے کہ اللہ کے لیے، تو پھر تم نصیب کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ قل من رب السماوات السبع، ٹھیک ہے، کون ہے آسمان اور زمین کا رب، کہیں گے کہ اللہ ہے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار، کس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، کہیں گے اللہ کے لیے، تو پھر کہاں پھر رہے ہو؟ تو اللہ یہاں بتایا کہ ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مانتے بھی نہیں۔ قر، اگلے پھر میں قر ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ کہیں میرے رب ما ترینی، دکھا دے مجھے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم میں نہ منانا، وَإِنَّا لَأَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُ لَقَادِرُونَ، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں، بس آپ نے کیا کہ ادفع باللتی احسن السیئۃ، آپ نے برائی کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ہم جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں، وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہیں کہ اللہ ہمیں شیطانوں کی ساتھیوں سے بچا، اعوذ بک رب ان یحضرون، حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون، جب ان کے پاس موت آئے گی کہ اللہ ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں جو ہم نہیں کر سکتے، چھوڑ کے آئے ہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ باتیں کریں گے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے برزخ ہے، انہیں اٹھایا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، جس کے اعمال ہلکے ہوئے، خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور جہنم میں ہمیشہ ہوں گے، تلف وجوہهم النار، آگ کو دور کرنے والے ہوں گے لیکن وہ دور نہیں ہوگی، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، پوچھا جائے گا بھائی تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں جس کو تم جھٹلاتے تھے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر شقاوت، بدبختی چڑھ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں یہاں سے نکال، دوبارہ ہمیں بھیج، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمایا دفع ہو جاؤ، میرے سے بات نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی یقولون، ان میں سے میرے بندے بھی ہوں کہیں گے اللہ ہماری بخش فرما، ہم پر رحم فرما، تو ٹھیک ہے، بہترین رحم فرمانے والا ہے، وہ جب وہ دعا کرتے تھے تم کیا کہتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم میرے بندوں سے مذاق کرتے تھے، تم نے میرے ذکر کو بلا دیا، تم ہنسی مذاق میں تھے، آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے تو ان کو بدلا دیا جنہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، وہ کامیاب ہیں جن پر تم مذاق کرتے تھے، تم کہاں پہنچ گئے یہ دیکھو، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ان سے پوچھا جائے گا کتنا تم ٹھہرے دنیا میں، قالوا کہیں گے لبثنا یوما بعد یوم، ایک دن ٹھہرے ہوں گے دنیا میں، یہاں آدھا دن، سوال کریں ان سے بھی دیکھیں، یعنی ساری 60 سال 70 سال زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہیں گے بھائی ہم تو ایک دن رہے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے بس،
کہ اللہ نے دکھا دی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے کہ ہم نے تمہیں فضول بنایا ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہاں فضول نہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بادشاہی عزت علو مالک حقیقی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو، اور عرش کا رب ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے عبادت کرے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر اس کا حساب اس کے پاس ہے، وہ کافر ہے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ نے کیا کہنا؟ رب اغفر وارحم، یا اللہ بخشش فرما، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، بے شک تو خیر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، سورۃ یہ سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کے احکام فرض کی ہے، اس میں آیات ہیں واضح تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ زانی عورت زانی مرد ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوڑے مارنے ہیں 100، ٹھیک ہے جی، کوئی نرمی نہیں برتنی اللہ کے دین میں، ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ آخرت پہ ایمان لاتے ہو تو وہاں ایک گروہ ان کو سزا دیتے ہوئے وہاں رہے، ٹھیک ہے۔ زانیہ سے شادی کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ مسلمانوں اس سے دور رہے۔ وہ لوگ جو مسلمان عورتوں پر غلط الزامات لگاتے ہیں، 4 گواہ لے آئے، ٹھیک ہے، تو اگر گواہ نہیں لاتے تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کسی نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فاسق لوگ ہیں، ہاں جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ والذین یرمون ازواج، جو اپنی بیوی کے بارے میں ان کا الزام ہے، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، خود انہوں نے اپنی بیوی کو برے حال میں دیکھا ہے، تو پھر 4 گواہیاں دے دے، 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اللہ کی کہ وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بری حالت میں تھی، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت اپنے آپ سے عذاب کو اس طرح دور کرے گی، وہ 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دے گی کہ وہ جھوٹا ہے مرد، ٹھیک ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب۔ تو اسے کہتے ہیں لیان۔ لیکن اگر کوئی گھر میں جا کے اپنی عورت کو غیر حالت میں دیکھے کسی مرد کے ساتھ، اب گھر میں کوئی اور گواہ نہیں آئیں گے، اس کو لیان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مرد کہے گا کہ جو ہے وہ آدمی سچا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے اس پر لعنت۔ عورت کہے گی کہ آدمی جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب، پھر ان کی تفریق کر دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں لیان۔ آگے ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا خلاصہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس لیے کرتے تھے کہ کوئی پیشاب وغیرہ کر لیں، تو پیشاب کے لیے تھوڑی دیر رکتے تھے، 10-15 منٹ، اس کے بعد پھر سواری آگے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ اتری اور واش روم سے واپس آئیں تو پھر ان کو یاد آیا کہ ان کے پاس ایک ہار تھا، وہ گم ہو گیا وہی جنگل میں، تو وہ ہار کو دیکھنے گئی تو پیچھے قافلہ چلا گیا۔ قافلے والے سمجھا کہ ظاہر ہے اتنا ایک عام روٹین میں 15-20 منٹ ہو گئے، تو وہ آ کے اونٹ پہ بیٹھ جاتی تھی اور پردہ ہوتا تھا، اندر بیٹھ گئی تو قافلے والے چلے پڑتے، قافلے والے چلے گئے۔ اچھا وہ پیچھے جب آئی تو قافلہ ہے نہیں، تو وہیں پھر بیٹھ گئی۔ پیچھے ایک صحابی تھے صفوان، وہ آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیچھے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، ہو سکتا ہے قافلے والوں کو جو گر گئی ہو، گم ہو گئی، تو پیچھے اٹھاتے آتا تھا۔ صبح کے قریب جب وہ پیچھے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ میں بیٹھی ہوئی تو نیند آ گئی، تو جو قریب آیا دیکھا حضرت عائشہ ہے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ اٹھ گئی، کیونکہ یہ پردہ کے حکم کے بعد کا ہے، پردے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، پردہ ابھی لازم نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حضرت عائشہ کو وہ پہچان گئے، تو انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا اور حضرت عائشہ کو بٹھا دیا اونٹ پہ، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ اگلے دن صبح، یعنی صبح ہی یہ فجر ٹائم لے آئے، تو وہ دوپہر تک آگے قافلے میں ملے، پیچھے سے منافقوں نے بات اڑا دی، دیکھو بھائی اتنا عرصہ 5-6 گھنٹے یہ اکیلے آئے ہیں، تو غلط باتیں لوگوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کرنا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا، آئی تو تھکی ہوئی تھی اور بخار ہو گیا ان کو، کئی دن بخار رہا۔ پھر ایک دن اپنی خالہ کے ہاں باہر واش روم کے لیے گئیں، تو خالہ کو ٹھوکر لگی، تو اس نے اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی، تو
کہنے لگی خالہ جی آپ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دینے لگے؟ ان کہ جی تمہیں پتہ نہیں جو تمہارے خلاف باتیں کرنے والے ہیں ان میں سے میرا بیٹا بھی ہے، اور وہ ایسا بیٹا تھا کہ جس کو حضرت ابوبکر صدیق اس کی کفالت کرتے تھے، پیسے وغیرہ دیا کرتے تھے، کہتے وہ بد وقت وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ اچھا، پھر حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جاتی ہوں، تو اپنے والدین کے گھر پھر وہاں گئی، پھر امی سے بات کی، امی نے کہا بیٹا یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، خیر تو پھر یہ ساری چیزیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر نبی علیہ السلام نے بھی آ کے پوچھا کہ کیا معاملات ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں پاک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بلاخر پھر قرآن پاک کی یہ دو رکو نازل ہوئے۔ عفق کہتے ہیں بہتان باندھنا، اسے کہتے ہیں واقع عفق۔ ان الذین جاؤ بالعفق، جب یہ آیا بہتان عصبۃ منکم، ایک گروہ میں سے، تم میں سے، تو تم نے اس کو لا تحسبوا شرا لکم، تم اس کو برا نہ سمجھو بلکہ خیر ہے تمہارے لیے، کیونکہ لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ کمائے گا گناہ میں سے۔ والذی تولی کبر منہم، جو اس بڑی بات کی طرف آئے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے اس کو سنا تھا، مومنوں نے تو گمان کر لیتے، مومن مرد عورت بہتر گمان کر لیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح بات کرتے، تو اچھی رائے رکھتے تھے نا، بدگمانی کیوں کی؟ اور کہتے ہیں کہ یہ عفق عظیم ہے، یوں کہتے ہیں بہت بڑا بہتان ہے نبی کی بیوی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو بد زن اور یعنی بدگمانی کیوں کی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو چار گواہ لے آئے، یہ بات کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، جو گواہ نہ لے آئے وہ جھوٹا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تمہیں تو تمہیں عذاب پہنچتا، تم نے نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ جب تم آپس باتیں کر رہے تھے تو جو منہ سے نکال رہے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی باتیں اپنی طرف سے، اور بڑا اس کو آسان سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی گھروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولولا اذ سمعتم، اگر جب تم نے اس کو سنا تھا نا اس طرح کے واقعے کو لوگوں سے، قلتم ما یکون لنا، تمہیں کہتے ہیں ہمیں کیا بھائی، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم کیوں بات کریں، یا اللہ تو پاک ہے، ہم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ہم کیوں بات کریں۔ اللہ تمہیں وعد و نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے معاملے میں پھر نہیں پڑنا ہے مومنو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے ہر آیات تمہارے لیے ہے۔ وہ لوگ جو فحاشی کو پروان چڑھاتے ہیں نا، ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس طرح کی باتیں کر کے فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ ایمان والو شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان تو تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کسی کو پاک ستھرا نہ کرتے تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوتا، لیکن اللہ نے تمہیں پاک اور صاف کیا نہیں، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا جی مستہ کو جو ہے اس کو تو آئندہ میں نے کوئی کچھ نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، جو الفضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں، صاحب ثروت ہے، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں رشتہ داروں کو کچھ نہیں دوں گا، مسکینوں کو کچھ نہیں دوں گا، مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ان کو کچھ نہیں دوں گا، بس معاف کریں، درگزر کریں، اللہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا، اور ان 5-6 سچے پکے مسلمان بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے، مستہ تھا، 2-4 اور تھے، ان کو سزا بھی ملی پھر، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ کیوں، مطلب تم تھے نہیں، اس طرح کی باتیں تم نے خود ہی، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس سن سنائی باتیں آگے پہنچا دی، نہیں جب تم تھے نہیں نہ تم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ ان الذی رب المحصنات غافلات، جو نیک عورتوں پر جو ہے نا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاریوں کو، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے دنیا آخرت میں، ان لوگوں پر ان کے عذاب عظیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی طرف سے اس طرح باتیں کرنا، یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن جب آئے گا نا تو یہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ہاتھ پاؤں یہ عمل کرتے تھے نا وہ گواہی دیں گے، اس لیے یوم یوفیہم اللہ، تو اللہ اس دن پھر ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ ان اللہ الحق المبین، وہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے اور ظاہر فرماتا ہے حق کو۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔
اولئک مبرؤون، یہ پاک ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ پھر حضرت صفوان سارے پاک ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا کیا روزی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو بتایا گیا، علیہ السلام جا کے بتایا، خوشخبری دی۔ تو یہ پورا ایک واقعہ عفق طبیان قرآن میں آپ کی اس پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ بہتان لگایا تھا عائشہ پر، تو اللہ نے پھر اس بہتان کو رد کیا کہ نہیں، پاک ہے۔ قیامت تک ان کی یہ پاک دامنی قرآن میں آ گئی۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو اجازت مانگو، سلام کرو وہاں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہیں نصیحت ہے۔ ہاں، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ، تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ہاں، اگر ایسے گھر میں داخل ہو جہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، تمہارا سامان پڑا ہوا ہے، تو پھر تم جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہو۔ مومن مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی جو زیب و زینت ہے وہ چھپا کے رکھیں، اور اپنے جو چادریں ہیں وہ سینے پہ رکھیں، سینے اپنے ڈھک کے رکھیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور پردے میں رہیں، زینت جو ہوتی ہے نا چھپی، اس کو یعنی کہ پردے میں رکھیں۔ ہاں، شوہروں سے پردہ نہیں ہے، باپ دادا سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوہروں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، اور ابنائہن اور ابناء بعولتہن، اپنے بیٹوں سے ان کے شوہروں کے بیٹوں سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہو، اس سے اولاد ہو کے دوسری شادی کر رہی، تو اس کے شوہر کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اچھا، بھائیوں سے اور بھائیوں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، اور عورتیں جو آتی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچے جنہیں عورتوں کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، تو ان سے پردہ نہیں، باقیوں سے پردہ ہے۔ بولا یضربن بارجلہن، چلنا بھی آرام سے ہے تاکہ آپ کے پاؤں کی آہٹ بھی سننی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہاں پردے کا حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پردہ جو ہے نا، خاص طور پر یہ اس میں صرف 5 چیزیں ہیں: چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ اس کے علاوہ آپ کا سارا عورت جو اس کا جو ہے نا جسم جو ہے پردے میں ہے۔ ان 5 چیزوں میں اختلاف ہے کہ کیا یہ بھی ڈھکیں گی؟ ہاں، شریعت میں ان کی وہ جو ہے نا اجازت ہے، چہرہ کھلا رکھی جا سکتا ہے، لیکن وہ کہا نے پھر بعد میں کہا کہ یہ چونکہ چہرے سے زیادہ فتنے کا خطرہ ہے، تو وہاں چہرے کا بھی پردہ کر لے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر باقی جسم کا کیا ہے، پورا پردہ ہے، گلا کھلا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خاف بازو نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ نکاح کرو جو آپ کے غلام ہیں، نیک ان کا نکاح کرو، اللہ انہیں غریب ہیں تو اللہ انہیں فقیر امیر بنا دے گا، جن کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو غلام ہے، مکاتب غلام کہتے ہیں نا، مکاتب اسے کہتے ہیں کہ جو غلام ہوتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے لکھ کے دو، میں 1 سال کے اندر اندر تمہیں پیسے دے دوں گا، کیونکہ تو نے 2 لاکھ کا مجھے خریدا تھا، میں 2 لاکھ تجھے دے دوں گا سال میں، کما شما کے مانگ کے کہیں سے بھی۔ اللہ فرماتے اگر وہ مکاتبت کرتے ہیں تو ان سے کر لو، ان کو آزاد کر لو، ٹھیک ہے۔ اور جو عورتیں تھیں، لونڈیاں ہوتی تھی، بعض اوقات جو مالک ہوتے تھے وہ انہیں برے کاموں پر آمادہ کرتے تھے کہ تم جاؤ بازار میں دہاڑی کر کے آؤ، جو بھی مرد ملے بہرحال تم۔ اللہ فرماتے وہ جو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے تم کیوں ان کو مجبور کرتے ہو اس کاموں کے لیے؟ اس چیز کا پھر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ابی بن کعب منافق تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، تو خاص طور پر اس کے بارے میں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نور کی مثال جیسے مشکات، تاکچہ ہے جس میں ایک دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیا پھر ایک فانوس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا چمک رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایسے آدمی جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈرتے ہیں اس دن سے دن میں دل بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ باہر آئیں گے، تتقلب، ان کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، یعنی کہ وہ قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں
پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز روزے کی پابندی پوری کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں اجر دے گا، ٹھیک ہے، انہیں اپنی رحمت سے فضل سے اور دے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے۔ وہ جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے کسراب، جیسے کہ چٹیل میدان ہوتا ہے نا، دور سے دیکھنے والا کہے گا کہ پانی ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا، جب وہ پہنچے گے تو پانی نہیں ہوگا، تو ان کے اعمال ایسے ہوں گے، وہ تو کہیں گے ہمارے بڑے اعمال ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک اندھیرے میں ہوں گے، جیسے دریا میں اندھیرا ہے، پھر ایک موج کے اوپر دوسری موج آ جاتی ہے، پھر اوپر بادل بھی ہے، کتنا اندھیرا ہوا، ظلمات بعد و فوق بادل، اندھیریوں کے اوپر پھر اندھیریاں ہیں، کوئی آدمی وہاں ہاتھ نکالے گا تو کچھ نہ نظر نہیں آئے گا، یہ بھی اسی طرح اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ یسبح، اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی کچھ زمین و آسمان میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ پرندے بھی اڑتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اپنی تسبیح، پرندوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے تسبیح کرنی ہے، اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی، اسی کی طرف آپ نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو ملاتا ہے، ہاں، پھر وہیں سے بارش نکالتا ہے، پھر کس طرح جو ہے وہ بادل چمکتے ہیں، پھر پانی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ بارش کو پہاڑوں پر برساتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو کیسے بدلتا ہے، اس میں نشانی ہے، اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے مخلوق بیان فرمائی ہے، بنائی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، کچھ ایسے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والے، ٹھیک ہے، چار ٹانگوں پر چلنے والے، اس کے علاوہ بھی، اب ہو سکتا ہے تین ٹانگوں والا بھی ہو، تو اس لیے فرمایا یخلق ما یشاء، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ بنایا ہے، اللہ نازل فرماتا ہے آیات اپنی واضح طور پر، اللہ جس سے چاہے ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے کی، انما کان قول المؤمنین، پھر آگے یہاں ذکر ہے کہ جب بلایا جاتا ہے تو جو منافق ہوتے ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، کوئی بہانہ بنا کے وہ نکل جاتے ہیں، مومن جو ہیں وہ بہانے نہیں بناتے، وہ رسول کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں جانا ہو تو اجازت لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اقسم باللہ جہاد ایمانہم، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ لئن امرتہم، اگر آپ انہیں حکم دیں گے وہ ضرور جہاں چاہیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کہیں کوئی نہیں، قسم نہ کھاؤ تم نیک ہو، اللہ جانتا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم کہو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ پھیرا ما حمل علیکم، تو تمہارے اوپر بوجھ ہوگا سارا، یہ کہ تم اللہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تو ہدایت پا جاؤ گے، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، زمین میں ضرور انہیں خلافت دے گا، جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے، زمین میں ان کو بسائے گا، نعمت عطا فرمائے گا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ نے کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا کہ اللہ کو عاجز کر دیں گے زمین میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اگر اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مالک ہو غلاموں کا، ٹھیک ہے، اور وہ غلام ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، تو تین ٹائم جو ہے نا، وہ جب وہ غلام آئے، جوان نہیں، بچے ہیں ابھی، تین ٹائم جب گھر میں داخل ہو نا، تو وہ اجازت لے کے گھر میں ہو، کیونکہ اس وقت غلام ہوتے تھے اور خدمت کے لیے غلام رکھے جاتے تھے، تو فجر سے پہلے جب آئے تو انہیں کہو کہ اجازت مانگ کے آؤ، کیونکہ بندہ صرف گھر والے کپڑے پہن کے ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم بھی جب آئے تو اجازت مانگ کے آئے، عشاء کے بعد آئے اجازت مانگ کے آئے، تین ٹائم جو پردے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چونکہ غلام کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے کام شام کے لیے، تو پھر تنگی کو حرج ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے علاوہ بقیت میں بغیر اجازت کے ان کو آنے کا کہا جا سکتا ہے، جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو پھر وہ اجازت مانگ کے آئے، جس طرح پہلے بتایا کہ جب بھی آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء، جو بوڑھی عورتیں ہیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو اضافی کپڑے اگر سائڈ پہ کر بھی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، لیکن اگر پورا لباس پہن کے بیٹھے تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. انما المؤمن، مومن وہ ہیں جب اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں مومن تو اجازت نہیں مانگتے، بہانے بنا کے نکلتے نہیں. اگر ان الذین یستأذنون، اور ہاں جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جو ان کا اجازت مانگنا ہے کسی کام کے لیے ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان کے لیے استغفار کرنا ہے. اور مومنو تم لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو اوئے اوئے پکارتے ہو نام لے کے. ہم اللہ جانتا ان کو جو چپکے سے تمہیں سے نکل جاتے ہیں. منافقوں کا کام تھا نا، چپکے سے پیچھے نکل جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کو کیا کرتا جانتا ہے. الا سنو ان للہ، اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جو جس حال میں ہو تم، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آگے سورہ فرقان، فرق کرنے والی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی، پاک وہ ذات، نزل فرقان، جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ آپ عالمین والوں کو ڈرائیں. وہ رب ہے جو مالک ہے زمین آسمان کا. ولم یتخذ ولدا، اس نے اولاد کوئی نہیں بنائی، نہ اس کا کوئی بادشاہت میں شریک ہے، وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے اپنے اندازے سے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے کافروں نے کیا کہ اللہ کے علاوہ خدا بنا لی جو کچھ نہیں بناتے، حالانکہ انہیں بنایا جاتا ہے. کسی چیز کے مالک نہیں، نہ نفع کے نقصان کے، نہ موت کے، نہ حیات کے. تو وقالوا، کہتے ہیں ان ھذا الا افک افترا، یہ جو نبی ہے اس نے اپنی طرف سے کتاب بھری ہے، بلکہ ایک قوم جو ہے نا ان کی معاونت کرتی ہے، بہت بری بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ظالم. کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے اس پر. نہیں تم آپ نے یہ کہنا قل انزلہ الذی، اس رب نے اس کو نازل کیا جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ غفور رحیم ہے. وقالو، کہتے ہیں ما لہذا رسول، اس نبی کو، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، تو اس پر کیوں فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، یا اس کے پاس خزانے ہوتے یا اس کے پاس باغات ہوتے اس میں سے کھاتے ہیں. وقال الظالمون، وہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اگر تم نے پیروی کی تو تم ایک مسحور آدمی، یعنی جس کا جادو ہوا جس پر، اس آدمی کی آپ نے گویا کہ کیا کر دی ہے، پیروی کر دی ہے. جیسے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں کس طرح کی مثالیں آپ کے بیان کرتے ہیں. فضلوا، گمراہ ہیں، سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے. تبارک الذی، اللہ کی وضاحت ہے کہ اگر انشاء جعلک خیرا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے لیے بہترین ہر چیز بنا دے، باغات بنا دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بنا دے. تو اس میں کوئی ہے نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود اختیار کی ہے سادگی زندگی کو. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ جھوٹے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، بھڑکتا ہوا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے. جب اس کو دیکھیں گے تو چیخے گی، چلائے گی وہ آگ، وہ جہنم. جب اس میں تنگ راستوں میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ موت مانگیں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اب ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو. تو یہ بہتر تھا یا وہ جنت بہتر جس میں ہمیشہ جو پرہیزگاروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، لہم فیہ ما یشاءون خالد، جو چاہتے اس میں انہیں ملتا. تو کون سا بہتر تھا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں موازنہ کیا ہے کہ ایک تم جو عمل کر رہے ہو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ایک وہ پرہیزگار ہیں جو متقی ہیں، ان کے لیے بڑے اچھے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، قیامت کے دن جن کی پوجا کرتے تھے نا اللہ کے علاوہ، وَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اللہ ان سے کہے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا. ہاؤلائے، یا خود گمراہ ہو گئے تھے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ہماری بات کرو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو خدا مانتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے کب ان کو کہا تھا. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو بے وقوف نادان لوگ. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اللہ فرمایا کہ انہوں نے تم کو جھٹلا دیا. تو تم کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں، اب کدھر جاؤ گے؟ نہ تم بچے جاؤ گے نہ تمہاری مدد ہوگی، تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہاں ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ سارے کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، اس
اعتراض کا جواب اللہ نے دیا. یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ اس رسول کا کیا ہوا ہے، کھاتا بھی ہے بازاروں میں چلتا بھی ہے، اللہ فرماتے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سارا ہم نے نظام بنایا ہے، ان کو پتا بھی ہے، لیکن بغض میں اس طرح باتیں کرتے ہیں. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں کرتے. یعنی کہ بس نہ ماننا، کہتے ہیں نا کہ بہانے پر، اور نہ رب بنا، ہم رب کو دیکھ لیں. اللہ فرماتے انہوں نے تکبر کیا، اپنے بڑے بڑا تکبر کیا. جب یہ فرشتے دیکھیں گے نا، پھر انہیں ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی، مجرموں کے لیے وہ دن خطرناک ہوگا. ظاہر فرشتے جب آئیں گے تو وہ عذاب کے لیے آئیں گے، انہیں کوئی خوشخبری نہیں دیکھیں گے، دن آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے کاش کہ ان کے اور ہمارے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. اصحاب الجنت یومئذ خیر اور جنتی جو ہوں گے وہ اچھے ٹھکانے میں ہوں گے. جس دن آسمان پھٹ پڑے گا بادلوں کے ساتھ، فرشتے اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج رحمان ہی کی بادشاہی ہے. کافروں کے لیے یہ آج بڑا مایوسی والا دن ہے. اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ہاتھ کاٹیں گے. یقول، کہیں گے یا لیتنی، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ ہوتے. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلاں خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا. تو اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے. اللہ فرمائے گا پہلے تمہیں بتا رہے ہیں. رسول کہے یا اللہ، یا رب اس میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے اس کی قوم سے دشمن بنا ہے جو مخالفت کرتے ہیں. ہم نبی کی کیا کرتے ہیں؟ بد کرتے ہیں. وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں کہ اور لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن کو یک بارگی کیوں نہیں اتارا گیا. بہانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو ڈھارس بناتے ہیں، تھوڑا تھوڑا قرآن مرتبہ ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا یک بار کی قرآن، اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکمت کے ساتھ، یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے آپ کے دل کو یہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر اگلا رکے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کے لیے بھائی جو تھا وہ وزیر بنایا. ہم نے کہا کہ جائیں فرعون کی طرف، اس کو کیا دیں، تبلیغ کریں. اور پھر قوم نوح کا ذکر آ گیا، پھر قوم عاد کا ذکر آ گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کا ذکر فرمایا. الم تر الی ربک کیف مد، آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کس طرح وہ سایوں کو پھیلاتا ہے، اگر چاہے تو سائے ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے. کس طرح سورج کو لے آتا ہے دلیل کے طور پر، کس طرح ان کو قبض کرتا ہے، کس طرح ان کو چلاتا ہے. وہ رات، وہی ہے رب جو رات کو تمہارے لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے راحت بنایا، دن کو تمہارے لیے اٹھنے والا بنایا، کام چام کرتے ہو. اور وہ رب ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے، پھر آسمان سے پانی نکالتا ہے تاکہ تمہاری مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، پھر وہ تمہیں انہی میں سے کھلاتا پلاتا ہے. تو ہم اپنی آیتوں کو اس طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے ہیں ہر بستی کے لیے الگ ایک نبی ہوتا، ایسا بھی. لیکن کافر فلا تطع الکافرین، کافروں کی آپ نے پیروی نہیں کرنی. وجاہدہم بھی جہادًا کبیرا، ان کا جہاد کبیر کرنا ہے. اور وہ الذی، وہ رب، مرج البحر، جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک جو ہے وہ کیا ہے، کھارا ہے، ایک میٹھا ہے، اور ایک کیا ہے، نمکین ہے. ان دونوں کے درمیان آڑ ایسی بنائی کہ میٹھا اور نمکین آپس میں نہیں ملتے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. وہ رب ہے خلق من الماء بشرا، پانی سے انسان کو بنایا، پھر اس کے نسب بنائے، باپ دادا، پھر اس کے دوسرے سسرالی بنائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کرتے ہیں جو انہیں فائدہ بھی نہیں سکتے، نہ نقصان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنایا ہے. آپ کہیں کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں اس پر میں کچھ نہیں تم سے مانگتا ہوں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، باقی واضحات جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اسی آسمان میں سراج
कमर मुनीरा यानी चांद चमकता हो उसमें। वह अल्लाह जअल अल्लाह वन्नहार खिलफा, और वो है जिसने रात दिन को खलीफा बनाया, एक के बाद दूसरी आती है। इबादुर रहमान, और अल्लाह के बंदे जब चलते हैं जमीन पर तो बड़ी नरमी से आजी के साथ चलते हैं। वह इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं वो सलाम करके निकल जाते हैं, क्योंकि जाहिलों से बहस करना कोई फायदा नहीं है, टाइम का ज़िया है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो वो रात होती है तो अभी रात में अपने रब को सजदों में और क़ियाम में खड़े रहते हैं और कहते हैं या अल्लाह हमसे अजाब को दूर कर, जहन्नम के अजाब को। और इसका इन अदाबहुमा अदाब कान गरमा, बहुत खतरनाक है। फिर वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू, जब वो खर्च करते हैं, लम युस्रिफ़ू, इसराफ नहीं करते, न बुखल करते हैं, दरमियाना खर्च करते हैं। और ला यदऊन मा अल्लाह इलाहा आखर, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, ना किसी जान को कत्ल करते हैं, ना बुराई करते हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बुरे रास्ते पे पड़ गया, उसे दुगना मिलेगा अजाब, और वो हमेशा उसमें जिल्लत आमेज अजाब में रहेगा। हाँ, जिसने तौबा की, बुरे काम से ईमान ले आया, अच्छा अमल किया, साले अमल किया, अल्लाह उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कितना गुनहगार है, सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह करीम उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। वमन ताब व अमल सालिहन, जो तौबा करे और अच्छे अमल करे तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा। वो लोग जो झूठी गवाही नहीं देते हैं, जब वरु मरु बिल्लग़wi मर्रू किरामा, जब बुरी बात से निकलते हैं तो ऐसे इज्जत से निकल जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो ऐसे नहीं गिर पड़ते, बल्कि उसमें गौर फिक्र करते हैं। कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह हमें अता फरमा बीवियां बच्चे जो हमारी आंखों की ठंडक हो, और परहेजगारों का हमें इमाम बना दे। यानी अपने लिए दुआ करते हैं हमें ऐसा खानदान दे, ऐसे बीवी बच्चे कि जो हमारी आंखों की ठंडक हो। तो आपने ये भी दुआ मांगनी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ऐसा खानदान बीवी बच्चे जो हमारी आंखों की ठंडक हो और मुझे हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। उलाइक, फिर ये लोग हैं, उन्हें बता दिया जाएगा बड़े बड़े मोहल्लात का, क्योंकि बिमा सब्र, जो उन्होंने सब्र किया। और जब मिलेंगे तो फरिश्ते उन्हें सलाम कहेंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे, बहुत हसीन उनका ठिकाना होगा। इनको क्या हुआ है कि अल्लाह के जिक्र से ये भागे जा रहे हैं। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकून, जब तुमने झुठला लिया खुदा को तो फिर तुम पर अज़ाब ही लाज़िम हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दोनों जहां में खुशियां नसीब फरमाए और घरों में सुकून नाज़िल फरमाए, इत्मीनान अता फरमाए, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए।